بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا وزیر کے بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک روز پڑھائی میں مصروف دیکھ کے شہزادے نے وزیر زادے سے کہا، اگر ہم پڑھتے پڑھتے یہی سو گئے تو ہم میں سے جو پہلے اٹھے دوسرے کو بھی جگا دے۔ پڑھتے پڑھتے آخرکار وہ دونوں لڑکے سو گئے۔ دوسرے روز وزیر زادے کی آنکھ پہلے کھل گئی اور اس نے وعدے کے مطابق شہزادے کو بھی جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی شہزادے نے اپنے چاروں طرف دیکھا، پھر اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وزیر زادہ گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے سے رونے کا سبب جاننے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کی رونے کی آواز سن کر ملکہ بھی آ گئی۔ اس نے بھی پوچھا مگر شہزادہ تب بھی نہ بولا۔ بادشاہ نے بھی لاکھ کوشش کی مگر شہزادہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے وزیر زادے کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وزیر زادہ رات کو شہزادے کے کمرے میں سویا تھا اور اسی نے شہزادے کو کوئی ایسی بات کہی جس کی وجہ سے شہزادے کو مسلسل چپ لگ گئی۔ آخر وہ دن آن پہنچا جس دن وزیر زادے کو پھانسی دی جانی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے نزدیک بہت سے لوگ جمع تھے، بلکہ ایک طرف بادشاہ اور شہزادے سمیت وزیر بھی بیٹھے تھے۔ جب جلاد اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لے گئے تو شہزادے نے اپنی چپ توڑ ڈالی۔ اس نے کہا، اسے کچھ مت کہیں، اس نے نہ تو مجھے کوئی ایسی بات کہی ہے اور نہ ہی مجھے مارا ہے۔ کچھ دن پہلے رات سونے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اٹھے گا دوسرے کو جگا دے گا۔ چونکہ اس کی آنکھ پہلے کھل گئی تو اس نے وعدے کے مطابق مجھے بھی جگا دیا۔ اسی لمحے مجھے جگایا۔ اس وقت میں ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ میرا خواب اس قدر حسین اور حقیقی تھا کہ اس کے ٹوٹنے سے مجھے بہت صدمہ پہنچا اور یہی دکھ ہے جو اب مجھے رلا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب خواب سننے کی فرمائش کی تو شہزادہ بولا، میں نے خواب میں دیکھا میں ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں کی ہر چیز سبز ہے اور شہر کے وسط میں ایک سبز دریا بہہ رہا ہے۔ اس سبز دریا کے کنارے ایک سبز رنگ کا محل ہے جہاں ایک سبز پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ وہ سبز پری اس قدر حسین تھی کہ میں پہلی ہی نظر میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میں اس سے بات کرنے ہی لگا تھا کہ وزیر زادے نے مجھے جگا دیا۔ اس سبز پری نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں سبز پری کو حاصل نہ کر لوں۔ لگتا ہے اب میں کبھی بھی سکھی نہ رہ پاؤں گا۔ خواب سننے کے بعد بادشاہ نے فوراً وزیر زادے کو رہا کرنے کا حکم دیا مگر ساتھ ہی وہ شہزادے کے خواب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ کسی بھی باپ کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا۔ اس پریشانی میں اس نے شہزادے سے کہا، یہ کام تو بہت مشکل ہے، اب ہم کیا جانیں کہ وہ سبز شہر کہاں ہے جس کے وسط میں سبز دریا بہتا ہے۔ سبز دریا کے کنارے سبز محل کہاں ہے جہاں سبز پری رہتی ہے۔ اسے ہم بھلا کہاں تلاش کریں گے؟ شہزادہ بولا، خواب میں نے دیکھا ہے لہٰذا اب سبز پری کی تلاش بھی مجھ ہی کو کرنی ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے سبز پری کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ تو پہلے بہت پریشان تھا، اب شہزادی کی روانگی کا سوچ کر گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے کو مختلف حیلوں بہانوں سے روکنے کی کوشش کی مگر شہزادے کے دل و دماغ پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا۔ آخر بادشاہ کو ہار ماننا پڑی۔ شہزادے کے جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا، شہزادے کو استبل کا سب سے تیز رفتار گھوڑا دیا جائے۔ شہزادہ کئی دن اور راتیں مسلسل سفر میں رہا۔ آخرکار وہ ایک خانقاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا روک لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔
اسے وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بادشاہ بھی وہاں آن پہنچے۔ کتنی ہی دیر دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر بزرگ بولے، نوجوان تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ شہزادے نے انہیں اپنا خواب سنایا اور کہا، اب تو وہ اس سبز پری کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سو گیا تو بزرگ نے اپنے سامان سے کھڑاوے یعنی لکڑی کے جوتے نکالے، انہیں اپنے پاؤں میں ڈالا اور کہا، چل چل کھڑاوے چل، اس سبز شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ سبز شہر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر کہا، چل چل کھڑاوے چل، اس سبز دریا کو چل۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سبز دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے ادھر ادھر سے دریا کا نظارہ کیا اور بولے، چل چل کھڑاوے چل، اس سبز محل میں چل۔ اب وہ سبز محل میں کھڑے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے محل کے سبھی کمروں میں جھانکا۔ آخرکار ایک کمرے میں اسے سبز پری مل گئی جو اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو بزرگ مسکرائے، پھر بولے، چل چل کھڑاوے چل، اب خانقاہ کو چل۔ خانقاہ واپس پہنچ کر بزرگ سو گئے اور صبح اس بات کا ذکر شہزادے سے بھی نہ کیا۔ دوسری رات بھی وہ بزرگ پھر محل میں گئے اور وہاں کا دوبارہ جائزہ لیا۔ اس طرح 3 دن بیت گئے۔ وہ ہر رات سبز محل میں پہنچ جاتے، وہاں کا جائزہ لے کر واپس لوٹ آتے۔ اب وہ سبز محل اور وہاں کے مکینوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے تھے۔ چوتھے روز بزرگ نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، سبز پری کو تو میں نے تلاش کر لیا ہے۔ میری مانو تو اسے بھول جاؤ کیونکہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، وہ جنات کے قبضے میں ہے۔ مگر شہزادہ سبز پری کو حاصل کرنے کی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے بزرگ سے کہا، خدا کے لیے اب مجھے سبز محل میں چھوڑ آئیں، اور خدا کی مرضی ہوگی تو میں اسے ضرور حاصل کر لوں گا۔ اگر خدا نے زندگی اتنی ہی لکھی ہے تو میرے نصیب۔ شہزادے کی بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور اسے اپنی ایک کھڑاویں دی اور دوسری خود پہن کر بولے، چل چل کھڑاویں چل، اس سبز شہر چل۔ بزرگ یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شہزادے نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے بزرگ نے آہستہ شہزادے کو آنکھیں کھولنے کا کہا۔ شہزادے نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں کھولی تو خود وہ ایک ایسے شہر میں پایا جہاں ہر چیز سبز تھی۔ سبز شہر دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ شہزادے کی حالت دیکھ کر بزرگ مسکراتے رہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ کھڑاووں کو حکم دیا، چل چل کھڑاویں، اس سبز دریا کو چل۔ اب جو شہزادے نے آنکھیں کھولی تو وہ سبز دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کچھ دیر تو وہ دونوں سبز دریا کے کنارے گھومتے رہے۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا، چل چل کھڑاویں چل، اس سبز محل میں چل۔ سبز محل کا سن کر شہزادے کی حالت غیر ہونے لگی۔ اب وہ فوراً اسے پہلے سبز پری کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے وہ سبز محل میں پہنچ گئے اور بزرگ شہزادے کو اس کے کمرے کی طرف لے گئے جہاں سبز پری قید تھی۔ شہزادے نے دروازے کی اوٹ سے کمرے میں جھانکا تو سامنے سبز پری کا چہرہ نظر آیا۔ سبز پری بانسری بجا رہی تھی اور اس کی گود میں ایک ہیبت ناک دیو سر رکھے سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ گھبرا گیا۔ بزرگ نے اسے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں منع کرتا رہا مگر تم ضد لگا بیٹھے تھے۔ یہ سن کر شہزادے کو جوش آ گیا اور وہ سبز پری کے سامنے چلا گیا۔ سبز پری نے جو اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔
ایسے خوبصورت خوبرو شہزادے کو اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سبز پری کو شرماتا ہوا دیکھ کر شہزادے کے حوصلے بلند ہو گئے اور اس نے سبز پری سے کہا، جس روز سے میں نے تمہیں اپنے خواب میں دیکھا تھا اسی روز سے تمہاری تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ اب میں تمہیں یہاں سے آزاد کروانے آیا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ سبز پری تو شہزادے کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے اسبات میں اپنا سر ہلایا اور پھر دیو کی طرف دیکھ کر گھبراتے ہوئے اشاروں سے شہزادے کو بتایا کہ جب تک وہ بانسری بجتی رہے گی دیو بھی سوتا رہے گا، اگر بانسری بجنا بند ہوگی تو دیو جاگ اٹھے گا اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادے نے کہا، تم بے فکر رہو، تم مجھے یہ بانسری دے دو، میں اسے بجاتا ہوں اور تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس دیو سے نمٹ لوں گا۔ یہ سن کر سبز پری کو یقین ہو گیا، جو میری خاطر اس دیو کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے واقعی مجھے چاہتا ہے۔ مگر سبز پری اتنی سنگ دل نہ تھی، شہزادے کو مصیبت میں ڈال کر خود باہر چلی جاتی۔ شہزادہ اس سے بانسری لینا چاہتا تھا، اسی بزرگ نے آگے بڑھے اور بولے، یہ بانسری مجھے دو، میں اسے بجاتا ہوں اور تم سبز پری کو لے کر یہاں سے نکل چلو، میں بھی کچھ دیر بعد خانقاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ شہزادہ بھی خود غرض نہ تھا، اس نے جواب دیا، اے بزرگ، آپ کے مجھ پر پہلے ہی اتنے احسان ہیں، میں آپ کو اس مصیبت میں ڈال کر کیسے جا سکتا ہوں؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، تمہیں معلوم ہے میرے پاس خدا کی کرامات کا تحفہ ہے، میں اس دیو کے قابو میں نہ آؤں گا۔ شہزادے کو اطمینان ہوا کیونکہ وہ بزرگ کی کرامات دیکھ چکا تھا۔ شہزادے کو راضی کرنے کے بعد بزرگ بولے، تم میری ایک کھڑاؤ لے لو اور دونوں اپنا اپنا پاؤں اس میں پھنسا لو، یہ کھڑاؤ تمہیں خانقاہ لے جائے گی۔ سبز پری بولی، اے بزرگ، میں تو خود اڑ کر جا سکتی ہوں اور شہزادے کو بھی اپنی ساتھ خانقاہ لے جاؤں گی۔ بزرگ نے سبز پری کو خانقاہ کا راستہ سمجھایا اور کہا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ شہزادے نے بانسری بزرگ کے ہاتھوں میں تھما دی اور کچھ دیر بانسری بجانے کے بعد بزرگ نے اپنے پاؤں میں کھڑاویں ڈال لی اور بانسری کو فرش پر پھینک کر بولے، چل چل کھڑاویں چل، اس خانقاہ میں چل۔ دوسرے ہی لمحے بزرگ خانقاہ میں پہنچ گئے۔ بزرگ کو دیکھ کر شہزادہ اور سبز پری بہت خوش ہوئے۔ کچھ روز بزرگ کے پاس ٹھہرنے کے بعد شہزادہ سبز پری کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سبز پری نے شہزادے سے کہا، میں تمہارے وطن جا تو رہی ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ جب شہزادے نے شرط کے بارے میں پوچھا تو سبز پری نے کہا، شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے شہر کے باہر ایک محل تعمیر کرواؤ جو صرف ہم دونوں کے لیے ہوگا، تمہارے خاندان کے کسی فرد کو اس محل میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ شہزادے نے سبز پری کی یہ شرط مان لی اور اسے بتایا، میرے دادا نے ایک محل شہر سے باہر بنوایا تھا، ہم دونوں اسی محل میں رہیں گے۔ جب دونوں شہر کے نزدیک پہنچے تو پہرے داروں نے شہزادے کے گھوڑے کو پہچان لیا۔ شہزادے نے پہرے داروں سے کہا، بادشاہ سلامت کو اطلاع کر دو کہ ہم دونوں شہر والے محل میں ٹھہریں گے، ہمیں ملنے کوئی نہ آئے، میں خود آرام کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بادشاہ کو پیغام بھجوا دیا گیا اور شہزادہ سبز پری کے ہمراہ شہر کے باہر والے محل میں چلا گیا۔ دوسرے روز شہزادے نے اکیلے ہی بادشاہ کے حضور حاضری دی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کو تو اب صرف شہزادے کی خوشی عزیز تھی، وہ خوش تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنی منزل پا لی ہے۔ بادشاہ نے اپنی خاندان کے سبھی افراد کو شہزادے کے محل میں نہ جانے کی تاکید کر دی اور شہزادہ خوشی خوشی واپس پری کے پاس چلا گیا۔
اس بات کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن خاندان کی کچھ عورتیں اکٹھی ہوئی ملکہ کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے ملکہ سے ایسی باتیں کی کہ مجبوراً ملکہ کو ان عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر شہزادے کے محل میں جانا پڑا۔ ان عورتوں کی نظر جب سبز پری پر پڑی تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ اپنی تعریف سن کر سبز پری بولی، ابھی میں خاک خوبصورت نظر آتی ہوں، اگر آپ میرا اصل روپ دیکھیں تو بس دیکھتی رہ جائیں۔ سبز پری اپنے کمرے میں گئی اور اپنا اصل لباس پہن کر ان عورتوں کو سلام کرنے آئی۔ عورتیں واقعی اس کو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ ابھی بھی سب پری کے حسن کو دیکھ کر حیران ہی ہو رہے تھے کہ سبز پری اڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب شہزادے کو سبز پری کے جانے کا علم ہوا تو اس پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سبز پری کے فراق میں وہ رو رو کر اپنا حال تباہ کر لیا۔ ایک روز غم میں نڈھال وہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور بولا، سبز پری کے بغیر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں دوبارہ سبز پری کی تلاش میں جا سکوں۔ بادشاہ سے بھی شہزادے کی حالت نہ دیکھی جاتی تھی، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادے کو اجازت دی اور شہزادہ سب کو الوداع کہہ کر پھر سے سبز پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ اسی خانقاہ گیا جہاں اسے بزرگ ملے تھے۔ جب شہزادہ خانقاہ پہنچا تو بزرگ ابھی وہیں موجود تھے جنہوں نے شہزادے کو سبز پری سے ملوایا تھا۔ شہزادے نے انہیں تمام کہانی سنائی اور پھر ایک بار پھر مدد مانگی۔ اس کی باتیں سن کر بزرگ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھے اور اپنی کڑاویں پہن کر شہزادے کو پھر اسی شہر لے گئے جہاں سبز دریا بہتا تھا، جس کے سبز محل میں سبز پری مقیم تھی۔ جب وہ سبز پری کے پاس پہنچے تو وہ کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہزادہ اس کی طرف لپکا، تو تم یہاں دوبارہ کیسے پہنچ گئی؟ سبز پری نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارے خاندان کے کسی فرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑنی چاہیے۔ جب تک میں ان کی نگاہوں سے اوجھل رہی تو دیو کی نگاہوں سے بھی اوجھل رہی، لیکن تمہاری والدہ نے مجھے دیکھنے کے بعد دیو کو میرے وہاں موجود ہونے کا علم ہو گیا۔ اگر میں خود ہی اڑ کر اس کے پاس واپس نہ آتی تو یہ وہاں آ جاتا اور تمہارے ملک میں بہت تباہی مچاتا۔ تم سب کو اس کے قہر سے محفوظ رکھنے کے لیے واپس یہاں آ گئی۔ شہزادے نے کہا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے ملک کے لوگوں کو مصیبت سے بچانے کے لیے تم نے خود کو مصیبت میں ڈالا۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے دوبارہ مجھے تم سے ملوایا۔ آؤ اب ہم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلتے ہیں۔ سبز پری بولی، میں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے تمہارے ساتھ گئی تھی، اب دیو نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ جو ہی میں اس محل سے نکلوں گی تو اس سے معلوم ہو جائے گا۔ اب تو وہ زیادہ دیر کے لیے مجھے اکیلا بھی نہیں چھوڑتا اور کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا۔ جب تک دیو زندہ ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جب شہزادے نے سبز پری کی بات سنی تو اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ بزرگ بھی اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے شہزادے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، مت رو بیٹا، میں تجھے ایک سفوف کی 2 پڑیاں دیتا ہوں، یہ تمہارے کام آئے گی۔ ان پڑیوں کو اپنے پاس رکھ لے۔ جب دیو یہاں آئے تو تم سرخ پڑیا والا سفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا، اس طرح دیو اندھا ہو جائے گا۔ جب دیو اندھا ہو جائے تو تم اس سے وعدہ لینا کہ بینائی واپس آنے کے بعد سبز پری کو رہا کر دے گا۔ یہ جنات اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں، اور جب وعدہ کر لے تو پھر پیلی پڑیا والا سفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا، اس طرح تمہارا کام ہو جائے گا اور دیو بھی کہیں چلا جائے گا۔ بزرگ نے ابھی شہزادے کو پڑیا پکڑائی ہی تھی کہ ایک زبردست شور بلند ہوا اور کمرے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔
دیو آ گیا، آپ جلدی سے کہیں چھپ جائیں، سبز پری نے کہا۔ بزرگ اور شہزادہ فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ سبز پری دوسری طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دیو محل میں داخل ہوتے ہی انسانوں کی بو آ چکی تھی۔ وہ غصے میں بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اس کے سامنے سبز پری اکیلی ہی کھڑی تھی۔ اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ دروازے کے پاس پہنچا تو شہزادہ اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اچھل کر اس نے آنکھوں میں سرخ پڑیا والا سفوف ڈال دیا۔ جو ہی سفوف دیو کی آنکھوں میں پڑا تو اس کی بینائی جاتی رہی اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ اس کے پاس کھڑا تھا مگر اب دیو کو اس کی کچھ ہوش نہ تھی۔ شہزادے نے کہا، اے دیو، میں تجھے مارنے نہیں آیا، تیری میری کوئی دشمنی نہیں، تو نے ایک معصوم کو اپنی قید میں رکھا ہے، اس لیے تجھے یہ سزا ملی ہے۔ دیو نے کہا، اگر مجھے میری بینائی مل جائے تو میں اس معصوم کو چھوڑ دوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کسی کو زبردستی قید نہیں کروں گا۔ شہزادے نے دیو سے وعدہ لیا اور پھر پیلی پڑیا والا سفوف نکال کر دیو کی آنکھوں میں ڈال دیا اور جو دیو نے آنکھیں ملی تو اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے شہزادے اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنا جادو ختم کرنے کے لیے منتر پڑھنے لگا۔ یکدم آندھی آئی اور گپ اندھیرا چھا گیا۔ جب گپ اندھیرا چھٹا تو سبز محل، سبز دریا، سبز شہر اور دیو سب غائب ہو چکے تھے، جبکہ میدان میں شہزادہ، بزرگ اور سبز پری کھڑے تھے۔ سبز پری اور شہزادہ خوشی سے جھومنے لگے۔ شہزادہ سبز پری اور بزرگ کے ہمراہ دوبارہ اسی خانقاہ میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے بزرگ کو الوداع کہا اور دونوں اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنے ملک پہنچ کر شہزادے نے پری سے شادی کر لی اور وہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس طرح کی مزے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔